وزیراعظم شہباز شریف کل سے بحرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ 26 تا 29 نومبر دورے میں دو طرفہ تعلقات اور امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اہم معاشی اور دفاعی معاہدے یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ مستقبل میں باہمی تعلقات کو مضبوط تر بنانے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں 7.14% تک اضافے کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردن کے لیے گیس کی قیمت 1852.80 روپے فی MMBTU کر دی گئی۔ سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمت 1777.02 فی MMBTU کرنے کی منظوری۔ اس سے قبل اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اوسط 8% تک کمی کا دعویٰ کیا تھا۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے لیے گیس قیمتوں میں کمی نہیں، اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید کی ملاقات۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاک سعودیہ اقتصادی، دفاعی سمیت دیگر تمام شعبوں میں تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم کا ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ عقیدے میں بندھے ہیں۔ سعودی چیف آف دی جنرل اسٹاف کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسٹریٹجک عسکری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیکورٹی تعاون اور دفاعی اشتراک مستقبل کی ضرورت قرار۔ GHQ آمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سعودی عسکری وفد کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول بھی رکھے۔ FC ہیڈ کوارٹر پشاور پر حملے میں ملوث تینوں دہشت گرد افغان باشندے نکلے۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ خودکش حملہ آور پیدل آیا اور مرکزی گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے بعد دو خودکش حملہ آور سائیڈ گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ موٹر سائیکل اسٹینڈ کے قریب فائرنگ کر کے تبادلے میں مارا گیا۔ سرچ آپریشن مکمل۔ FC ہیڈ کوارٹر کلیئر قرار۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، مکرو چہرے بے نقاب ایکس کی نئی اپڈیٹ نے جعلی علمبرداروں کا پردہ چاک کر دیا۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت، تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس آشکار۔ دہشت گردی کے فروغ کے لیے کئی ممالک سے اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں۔ اکاؤنٹس کا محل وقوع چھپانے کے لیے VPN کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان کے اکاؤنٹس بھارت سے چلتے رہے۔ انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے تانے بانے بھارت سے جا ملے۔ بھارتی وزیر دفاع دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا راج ناتھ سنگھ کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، بھارتی وزیر دفاع تاریخ سے ناواقف ہیں۔ سندھ نے قیام پاکستان سے قبل 1936 میں ممبئی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر دفاع اپنی داخلی تقسیم پر توجہ دیں، ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہندو کونسل کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا بیان غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز، بچگانہ اور احمقانہ قرار۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا حکومت سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر سخت نوٹس کا مطالبہ۔ کہا، محب وطن پاکستانی ہندو کمیونٹی پاکستان کو اپنی دھرتی ماتا سمجھتی ہے۔ دھند کے باعث M1 پشاور ٹول سے رشکئی تک بند۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضا آج بھی انتہائی آلودہ۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق لاہور 212 ایئر پارٹیکولٹ میٹر کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے قومی دفاع کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہا۔ پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر خراج تحسین پیش، نیک تمناؤں کا اظہار۔
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی الوداعی ملاقات، وزیر اعظم کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید کی ملاقات، عالمی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے حرمین شریفین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد حکومت تحلیل جسٹس ریٹائرڈ یار محمد جی کے نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقرر کی منظوری دی۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر کا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع استور سے ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اسمبلی انتخابات نگراں حکومت کرائے گی۔ گلگت بلتستان میں آئندہ انتخابات وفاقی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوں گے۔ سہیل آفریدی کی EC طلبی کے خلاف درخواست کی سماعت آج پشاور ہائی کورٹ میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ KP کو طلب کرنا غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن کا نوٹس غیر قانونی قرار دیا اور وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی سے روکا جائے۔ ہری پور میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں الیکشن کمیشن نے آج وزیر اعلیٰ KP کو طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبے میں تاخیر پر وزیر اعظم کو خط لکھا، مزید تاخیر سے صوبے کے عوام میں شدید بے چینی اور بے اعتمادی بڑھ رہی ہے۔ منصوبے کا 35 سال بعد بھی شروع نہ ہونا وفاق اور صوبے کے درمیان عدم اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے منصوبے جان بوجھ کر سرد خانے میں ڈال دیے ہیں۔ لاڑکانہ پولیس کے مقابلے میں ڈاکو مارا گیا، مارے گئے ڈاکو کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ پولیس کے مطابق شناخت ساتھی جتوئی کے نام سے ہوئی۔ ڈاکو انسپیکٹر میر محمد کوسو کی شہادت کیس کا مرکزی ملزم تھا۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی لاڑکانہ پولیس کو شاباش کہا، پولیس نے اپنی جانوں پر کھیل کر امن دشمن کو انجام تک پہنچایا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بائیڈن دور کے پناہ گزینوں کے گرین کارڈ پر کام روک دیا۔ امریکی حکومت کے میمو میں سابق صدر بائیڈن کے دور حکومت میں داخل ہونے والے تمام پناہ گزینوں کی وسیع جانچ پڑتال کا حکم۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جانچ پڑتال مکمل ہونے تک گرین کارڈ کی درخواستوں پر مزید کوئی کام نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ سال اپریل میں چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر اچھی گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے چینی قیادت کی جانب سے ملنے والی دعوت نامے کو قبول کر لیا ہے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ انہوں نے امریکی کسانوں کے حوالے سے چینی صدر سے کافی اہم گفتگو کی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس وفد کی قاہرہ میں مصری حکام سے ملاقات۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں پر گفتگو۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے میں 2 فلسطینی خواتین زخمی، 2 بھائی زیر حراست۔ اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں مزید فلسطینی خاندان بے گھر۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی مسئلہ فلسطین پر بریفنگ۔ کہا، غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگ خوف میں جی رہے ہیں۔ عاصم افتخار نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل درآمد یقینی بنایا جائے، غزہ کی بحالی اور تعمیر نو کا عمل بغیر کسی تاخیر کے شروع کیا جائے۔ Almost, yes, definitely. It's the first over wicket with everything. Oh, that's gone up in the air. This should be second for Zim, and it's taken.
سہ ملکی ٹی20 کرکٹ سیریز کا 5واں میچ آج سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ہوگا۔ میچ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شام 6 بجے ہوگا۔ سری لنکن ٹیم ایونٹ میں فتح کی تلاش میں میدان میں اترے گی۔ پاکستان پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکا۔ اور پرسوز اور سحر انگیز آواز کے مالک گلوکار سلیم رضا کے مداحوں سے بچھڑے 42 برس بیت گئے۔ سلیم رضا 2 دہائیوں تک پاکستان کے فلمی افق پر مقبول گیتوں کے ذریعے چھائے رہے۔ ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی زبان زد عام ہیں۔